السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ قسمیں کس بات پر اٹھائی ہیں؟ آئیے چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں ان قسموں کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق، فلا تو لا نہیں، فلا تو نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق بی کی، الشفق شفق کی، سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے کناروں پر جو سرخی پھیل جاتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، جو عشاء تک قائم رہتی ہے۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تو نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم اٹھاتا ہوں، واللیل اور رات کی، وما اور ہر اس چیز کی جسے واساکا اس نے جمع کیا۔ جب دن ہوتا ہے انسان اپنے کام کاج کو نکل جاتا ہے، جانور اپنی چراگاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پرندے دانہ دن کا چگنے کے لیے کھلیانوں کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ سب کے سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے اور ہر اس چیز کی قسم جو رات کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم جس کے اوپر رات چھا گئی ہے، جس کو رات نے ڈھانپ لیا ہے۔ والقمر اور چاند کی، اذا جب، اتسع کا وہ مکمل ہو گیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے لفظ پڑھا واسع کا، اس کے معنی ہے اس نے جمع کیا، اسی سے یہ لفظ ہے اتسع کا، اس کے معنی ہے جمع ہونا۔ اذا اتسع کا جب وہ جمع ہوا یعنی مکمل ہوا۔ چاند پہلی رات کو ایک باریک تار کی مانند ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے۔ ان آیات پر اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ جیسے دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ایک سرخی پھیل جاتی ہے، روشنی سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت لوگ منتشر ہوتے ہیں، جانور پرندے وغیرہ، جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف چیز کو رات ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چاند کو دیکھیں تو یہ ایک باریک تار کی مانند ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دن رات یہ بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جب یہ تبدیلیاں ممکن ہیں تو یہ تبدیلی بھی ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا۔ لَتَرْكَبُنَّ، ترکبو تو سوار ہوگا، ترکبون تم سوار ہوگے، اور اس میں لام اور نون تاکید کے لیے، لَتَرْكَبُنَّ تم ضرور بر ضرور سوار ہوگے، تم چڑھو گے، طبقاً منزل پر، ان سے، طبقاً منزل سے، تم ایک منزل سے دوسری منزل پر ضرور چڑھو گے، تم موت کی منزل سے آگے زندگی کی منزل پر دوبارہ ضرور چڑھو گے، مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھو گے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ فلا تو نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، واللیل اور رات کی، وما اور ہر اس چیز کی جسے واساکا اس نے جمع کیا، والقمر اور چاند کی، اذا جب، اتسع کا وہ مکمل ہو گیا، لَتَرْكَبُنَّ تم ضرور بر ضرور چڑھو گے، طبقاً ان طبقاً ایک منزل سے دوسری منزل پر۔ کیسے شاندار انداز نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کو انسان کے سامنے رکھا کہ جیسے یہ بڑی بڑی تبدیلیاں تم دن رات دیکھ رہے اور یہ تبدیلیاں ممکن ہیں تو تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ممکن ہے۔ لہٰذا کبھی غافل نہ رہنا کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، کون پوچھنے والا ہے، نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔